کہا جاتا ہے آج اللہ نے عمل کا موقع دیا ہے تو عمل کی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ایک دن جب قبر کی کالی کوٹری میں چلے جائیں گے اس دن عمل کی اہمیت پتہ چلے گی، لیکن اس وقت عمل کی اجازت نہ ہوگی، ہم کچھ نہ کر سکیں گے۔ موت کے بعد عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، ہم کہتے ہیں قیامت جب آئے گی تب آئے گی، لیکن جس کے جسم سے روح نکل گئی اس کی قیامت تو اسی وقت آ گئی، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور سن لو رمضان شریف میں غفلت کرنے والوں، رمضان شریف میں روزے کا حق ادا نہ کرنے والوں، رمضان شریف میں گناہ کرنے والوں، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، یعنی رمضان شریف پا کر ایسی کوشش نہ کی، ایسی کاوش نہ کی، اللہ کے یہاں گڑ گڑایا نہیں، نہ توبہ کی نہ استغفار کیا، رمضان شریف میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی جب میرے آقا منبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب خطیب منبر پہ جاتا ہے، کوئی خطیب جمعہ کے دن جب خطیب منبر پہ جاتا ہے تو جو لوگ جو دعا کرتے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک دن میرے آقا جمعہ پڑھانے کے لیے جب منبر پہ تشریف لے جانے لگے تو پہلے زینے پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ آقا آمین کہہ رہے ہیں، کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آتا، سید العالمین آمین کہہ رہے ہیں۔ کسی نے دعا کی ہوگی تبھی تو آمین کہی جا رہی ہے، حضور یوں ہی تو آمین نہیں کہتے۔ جب خطبہ ہوا، نماز ہوئی، صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم نے سنا کہ آپ نے 3 بار آمین کہی، کوئی دعا کرنے والا دکھا نہیں۔ آقا فرماتے میرے صحابہ جبریل امین آئے تھے، سید الملائکہ آئے تھے اور میں منبر پہ چڑھ رہا تھا اور وہ دعا کر رہے تھے۔ آقا کیا دعا کی انہوں نے؟ آقا نے فرمایا جب دعا انہوں نے کی تو میں نے آمین کہہ دیا۔ یعنی سید الایام ہے، جمعہ کا دن ہے، سید الایام جمعہ کا دن، سید الملائکہ کی دعا اور سید العالمین کی آمین۔ کیا کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے؟ کسی میں جرأت ہے کہ وہ وقت کی دعا قبول نہ ہوئی ہوگی؟ میرے اور آپ جیسا گنہگار منبر پر خطیب کے چڑھتے وقت دعا کرے تو اس کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی گئی۔ جب جبریل دعا کرے اور حضور آمین کہیں تو کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بے ایمان ہی ہوگا جو انکار کرے گا۔ اب وہ 3 دعا کیا تھی وہ سن لیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارا انجام کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جبریل امین نے عرض کیا اے اللہ جب تیرے نبی کا نام لیا جائے کسی محفل میں، ترتیب حدیث میں جو الفاظ آئے میں عنوان کے حوالے سے تھوڑی سی اس کو تبدیل کر رہا ہوں تاکہ تفسیرہ کر سکوں بطور مفہوم۔ اے اللہ جب کسی محفل میں تیرے نبی کا نام لیا جائے اور محفل میں موجود لوگ تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھے تو ان کو تو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے، تو انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دے، دور کر دے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ اور حضور نے کہا آمین، یعنی جب محفل میں حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے، کسی محفل میں کوئی بات کرتے کرتے حضور کا ذکر کرے، حضور کہے تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی کہے رسول اللہ نے فرمایا تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی کہے آقا کریم نے فرمایا تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب جب میرے آقا کا نام پاک آئے، نام نامی اسم گرامی، دوست سے سنو، دشمن سے سنو، اپنوں سے سنو، بیگانوں سے سنو، اپنی عادت بناؤ کہ جیسے ہی نام پاک آئے، نام نامی اسم گرامی آئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری زبان پر فوراً درود جاری ہو۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کرو کہ جب بھی حضور پاک کا نام سنو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا کرو۔ اگر نہیں کہا، آقا کا ذکر سن کر کے درود نہیں پڑھا، جبریل دعا کرتے اللہ اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔
پھر میرے آقا نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی مولا جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، اور بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی وہ دونوں کی یا کسی ایک کی خدمت کر کے، اگر دونوں کو پائے تو دونوں کی، اور اگر ایک کو پائے تو ایک کی، یعنی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، اس کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یعنی ماں باپ کیوں ہے؟ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے۔ جن کو ماں باپ ملے بڑھاپے میں، بڑھاپے کا ذکر خاص کیا جا رہا ہے، جن کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، اس کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ حضور علیہ السلام نے آمین کہا۔ ماں باپ بڑھاپے میں ملے، دکھ نہ کرو، صدمہ نہ کرو، افسوس نہ کرو، کیا اس بڈھی بڈھا کو پالتے رہیں گے؟ اللہ نے تمہیں جنت میں جانے کا ذریعہ دے دیا۔ جن کو بوڑھے ماں باپ ملے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دے دی ہے۔ اب جنتی بننا ہے، ان کے قدموں میں جنت ہے، ان کی خدمت میں جنت ہے، ان کی تعظیم کرنے میں جنت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ تو سیٹھ صاحب کہلا کر بڑی بڑی پوتیوں میں چندے دے رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدوں میں مینار اور گنبد تعمیر کر رہے ہیں، اور ماں باپ جو ہے وہ دوا کو ترس رہے ہیں، ماں باپ خدمت کو ترس رہے ہیں، ماں باپ پیر دبوانے کو ترس رہے ہیں، ماں باپ تو بات کرنے کو ترس رہے ہیں۔ ایسی بھی ناہنجار اولاد اس دنیا میں موجود ہیں جن کے ماں باپ ترس جاتے ہیں کہ میری اولاد آئے تو بیٹھ کر مجھ سے بات چیت کرے، گفتگو کرے۔ ماں باپ ڈھونڈتے ہیں اولاد کو، ماں باپ تلاش کرتے ہیں اولاد کو، ماں باپ انتظار کرتے ہیں اولاد کا۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا جس نے دونوں میں سے کسی ایک کو پایا یا دونوں کو پایا، خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ کروا لے۔ اس کا مطلب ماں باپ کی خدمت سے جنت ملتی۔ تبھی تو آقا نے فرمایا کہ خدمت کر کے کرو خدمت، ان کی مرنے کی دعائیں نہ کرو، ان کی مرنے کی تمنائیں نہ کرو۔ جس کو ماں باپ جتنی خستہ حالت میں ملے وہ اتنا قسمت والا ہے۔ جس کو ماں باپ جتنی خستہ حالت میں، یعنی جتنی خستہ حالت ہوگی اتنی خدمت کا موقع ملے گا۔ اللہ نہ کرے جتنی بیماری کی حالت میں ملیں گے اتنی خدمت کا موقع ملے گا۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں اتنی مجبور ہو چکی ہے کہ اب وہ بستر میں پاخانہ کر دیتی ہے، بستر میں پاخانہ کرتی ہے، لیکن میں اس کا پاخانہ اپنی ہاتھ سے دھلاتا ہوں، اپنی ماں کا پاخانہ میں اپنے ہاتھ سے دھلاتا ہوں۔ آج یہ خدمت کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ اگر بیمار پڑ جائیں، اولاد کہتی ہے، ہم لوگوں کے پاس آ کے کہتے لوگ مولانا دعا کرو اللہ جلدی اٹھا لے، تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ بے شرمو، کیا ہم بھی بیمار پڑتے تھے تو ماں باپ علماء کے پاس جا کے یہ کہتے تھے کہ اللہ اس کو اٹھا لے؟ ارے وہ تو یہ کہتے تھے مولانا کچھ بھی کرو، میرے بیٹے کو اللہ شفا دے دے، اس کو اللہ زندگی بخش دے۔ مائیں تڑپتی تھی، روتی تھی۔ کیا دور آ گیا، کیا زمانہ آ گیا، کسی کا کوئی حق پہچاننے والا نہیں رہا۔ کوئی کسی کا حق جاننے، نہ علماء کا حق ہے، نہ قرآن کا حق ہے، نہ ماہ رمضان کا حق ہے، نہ ماں باپ کا حق ہے، نہ ائمہ کا حق ہے، نہ اللہ اس کے رسول کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہے، صرف دنیا 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 ہی میں لوگ ڈوب گئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں ہے۔ ارے اپنی دنیا کی گفا کو سنوارنے والوں، کیا فرعون سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے؟ کیا نمرود سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے؟ کیا شداد سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے؟ کیا بخت نصر سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے؟ ان سے زیادہ دولت تو نہیں ہے۔ وہ اتنی بڑی بڑی حکومتوں کے بادشاہ تھے، لیکن وہ دنیا میں ڈوبے تو کیسی عبرتناک ان کو موت آئی۔ ہم کیا دنیا کے غلام اور دنیا کے بے دام بندے بن گئے؟ دنیا کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا، دنیا کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ہم نے دنیا کو معاذ اللہ معبود بنا لیا، دنیا کو خدا بنا لیا، خواہشات کو خدا بنا لیا، کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے۔ صرف کھانا پینا سونا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کیا ہو گیا؟ آنکھیں کھولو، اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھو، آنکھیں کھولو، اٹھتی ہوئی لاشوں کو دیکھو،
बेगौर कफन तड़पती हुई मैयतों को देखो, उन जनाजों को देखो जिनको कंधा देने वाला कोई नहीं है। हाँ हाँ, जिनको अपनी दौलत पर इतना गरूर था, जो दौलत के नशे में खुदा को भूल चुके थे, आज उनको उनके बच्चे भी कंधा देने के लिए नसीब नहीं है। लोग लकड़ी से ढकेल कर जनाजे में फेंके जा रहे हैं। ये वीडियो क्लिपें सिर्फ देख करके हा हू करने के लिए, या एक दूसरे को शेयर करने के लिए। फातबिरु या उलिल अबसार, ऐ आंख वालों इबरत हासिल करो। हमने तो एक ही मैयत पड़ी थी तारीख में 1400 साल पहले, जिसको लकड़ियों से ढकेल करके कब्र में डाला गया था, और वो मैयत थी अबू लहब की। उसके बाद फिर हमने कोई तारीख में ऐसी मैयत नहीं पड़ी जिसको लकड़ी से ढकेला गया हो। लेकिन आज तो मैंने नमाजियों के जनाजों को भी लकड़ी से ढकेलते हुए देखा। मैंने तो बड़े बड़े दौलतमंदों को, जिनके बैंक बैलेंस अरबों में थे, बल्कि दूसरी दुनिया में भी जिनके धन थे, उनको लकड़ी से ढकेल कर जनाजे में रखकर जाते हुए देखा। यहाँ तक के बेटी और बेटों को दूर खड़े होकर के तमाशाई बनते हुए देखा कि किसी को कहते थे जो लेना है ले लो, तुम इसको आखिरी रस्मात अदा कर दो। हमारे लिए इबरत है। बहुत मुमकिन है आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, अल्लाह न करे ऐसा किसी के साथ हो। बहुत मुमकिन है मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, अल्लाह न करे मेरे साथ भी ऐसा हो। लेकिन अल्लाह अल्लाह है, वो बेनियाज है। उसकी शान बेनियाजी से डरो, उसकी खुफिया तदबीर से डरो। हम दुनिया के बंदे नहीं हो गए, अपने आप को अल्लाह का बंदा कह के हम दुनिया के बंदे नहीं हो गए। दुनिया के बंदे हो गए ना, हमें तो सब दुनिया ही नजर आती। कल रात मैंने लोगों से कहा था, इतने सौदागर हुए, इतने सौदागर हुए, इतने सौदागर हुए कि अल्लाह के यहां भी सौदागरी की बात, इतने ताजिर हो गए कि अल्लाह के यहां भी ताजिरी की बात, इतने खुदगर्ज हो गए कि अल्लाह के यहां भी खुदगर्जी की बात। सच कहना, आप हो या मैं हूं, हाथ उठते हैं तो क्या मांगते हैं? यही ना, एक दुकान थी 2 कर, एक कारखाना था 2 कर, एक साइजिंग थी 2 कर। रोजी में बरकत दे, उम्र में बरकत दे, इसमें बरकत। कभी ये भी कहा तू नाराज है तो राजी भी हो जा। कभी कहा सबकी नाराजगी का ख्याल, यार की नाराजगी का कोई ख्याल नहीं। सबके हुकूक का ख्याल, यार के हुकूक का कोई ख्याल नहीं। जिसने हमारे सारी जरूरतों का ख्याल फरमाया, उसके लिए कुछ भी नहीं। कितनी खुदगर्जियां है ना। जो दुनिया खत्म होने वाली है, जो दुनिया खत्म होने वाली है, उसी के लिए सब मांगते रहे, और जो आखिरत कभी ना खत्म होने वाली है, उसके लिए क्या मांगा? उसके लिए क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। वो मैदान महशर जहां अंबिया की जबान पे नफसी नफसी होगा, अंबिया की जबान, उस मैदान महशर के लिए क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। बात को तूल न देते हुए मैं बात समेट लूं, क्योंकि अभी अलविदा भी पढ़ा जाना है, फिर अलविदाई खुतबा भी होना है, और आज खुसूसी जुम्मतुल वदा के हवाले से दुआ भी होनी है। तो मैं बात को समेटता हूँ। अर्ज कर रहा था कि वो सहाबी कहते, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ वो बिस्तर में पाखाना कर देती है, मैं उसको धुलाता हूँ। आका, उसने मेरा पाखाना धुलाया मेरे बचपने में, और मैं अब उसका पाखाना धुला रहा हूँ उसके बुढ़ापे में, तो बराबरी हो गई ना? आका बराबर। तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? आका ने फरमाया नहीं, नहीं, तुम्हारी माँ का हक तुम अदा न कर सके। क्यों या रसूल अल्लाह? आका फरमाते हैं दोनों में फर्क है। देखो मेरे नबी की शान, मेरे नबी की निगाहें कहाँ होती है, किस शान के साथ होती है। फरमाया तुम भी धुलाते हो पाखाना, वो भी धुलाती है थी, लेकिन दोनों में फर्क ये है, जब वो तुम्हारा पाखाना धुलाती थी तो दिल में तमन्ना करती थी अल्लाह इसकी लंबी उम्र कर, इसको बड़ा कर, जल्दी से बड़ा कर दे, इसकी उम्र लंबी कर दे, इसकी उम्र दराज कर दे। लेकिन जब तुम पाखाना धुलाते हो, धुलाते तो जरूर हो, लेकिन दिल में कहते हो अल्लाह बहुत बूढ़ी हो गई है, अब इसको जल्दी से उठा ले।
وہ دھلاتے وقت تیری لمبی عمر کی دعا کرتی تھی اور تو دھلاتے وقت اس کی عمر کی کوتاہی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب بتا کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ کہاں وہ محبتیں اور کہاں یہ حالت۔ اس لیے یاد رکھیے، آقا نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو پایا اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کرا لی تو وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تیسری بات، پھر میں نے کہا کہ ترتیب بدلی ہے لیکن مجھے اینڈ میں یہ بیان کرنا تھا۔ حضرت جبریل نے کہا، دعا کی، اے اللہ جو رمضان شریف کو پائے اور اس میں عبادت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ بھی تیری رحمت سے دور ہو جائے، وہ بھی تیری رحمت سے دور ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ یعنی رمضان شریف جس کو ملا، رمضان شریف پانے کے بعد اس نے کوششیں کاوشیں کر کے اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ بتائیں کیا ہماری مغفرت ہو گئی؟ کیا ہم نے مغفرت کروا لی؟ کیا ہم روئے گڑ گڑائے؟ اگر نہیں، چند دن بچے ہیں گنتی کے، چند دن، اور آج کا دن تو خاص۔ اللہ کرے جب امام منبر پر جائے تب دعا کرو، جمعہ کی نماز کے بعد دعا کرو، افطار کے وقت دعا کرو، سحری کے وقت دعا کرو، اور خوب گڑ گڑا کے اللہ سے کہو، مولا ہم تو نادان ہی ہیں، ہم تو سیاہکار ہی ہیں، ہم تو مجرم و گنہگار ہی ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یاد رکھیے، اگر وہ بخش دے تو اس کا کرم ہے، ورنہ نمازیں بھی نہیں بخشوا سکتی ہمیں، ہماری نمازیں بھی ہماری نجات نہیں دلا سکتی، ہمارے روزے بھی ہمیں نہیں بخشوا سکتے، ہماری زکاتیں بھی ہمیں نہیں بخشوا سکتی۔ اگر کوئی بخشوا سکتا ہے تو اس کا کرم ہی ہمیں بخشوا سکتا ہے۔ اگر جنت میں کوئی چیز لے جا سکتی ہے اس کا کرم ہی ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ آئیے آج سے آخری دن تک بہت غنیمت جانیے اس رمضان شریف کو۔